الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے تو جی میں آپ حوث دا ہر جا میں یار دا نا چمکا چھوڑے میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے میرے تھوڑی آواز باریک کر دے ماشاءاللہ صحیح چلا رہے ہیں ایسے ہی چلاتے رہنا تھوڑا آواز باریک کر دو میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے جی میں آپ حوث دا ہر جا میں یار دا نا چمکا چھوڑے تو یاسین پوا کے گل صحرا یاسین پوا کے گل صحرا سرتاہ تاج سجا چھوڑے پروفیز محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھو جنند رہائی تاں سجاک تھیمن شکوک شکوے تو پاک تھیمن جنند رہائی تاں سجاک تھیمن شکوک شکوے تو پاک تھیمن جے کہیں دے دل وچ مقام چاہنے نبی دے قدمیں دی خاک تھیمن لائق صدیز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں قبلہ تنویر صاحب کی والدہ صاحبہ کا حکم سر آنکھوں پہ رکھوں گا بھائی محمد تنویر صاحب کی والدہ صاحبہ کا حکم میں سر آنکھوں پہ رکھوں گا وہ میری بھی ماں ہیں اور میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں یا اللہ تنویر بھائی اور آپ کے بھائیوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما صالح اولاد عطا فرما اور مجمع میں سے کوئی بھی بندہ بے اولاد بیٹھا ہو اس کو بھی نیک نرینہ اولاد عطا فرما صالح اولاد عطا فرما میں تو گنہگار ہوں بدکار ہوں سیاکار ہوں خطا کار ہوں مجمع میں سے کوئی نیک آدمی بیٹھا ہو اسی کی دعا قبول فرما میرے بھائیوں کو نیک نذینہ اولاد عطا مما کا حکم سر آنکھوں پر میں نے پورا کر دیا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی ایسا عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا دے ہمیں دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قبلہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا اس قابل سمجھا اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو نبیوں کا نبی اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی نبی جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نبی قبلہ میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے آرزویں کرتے رہے تمنائیں کرتے رہے کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں اب تو رسول بھیج بھی دے اور ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں اور میاں ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی ہم نے تو کوئی دعائیں نہیں کی بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے
ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا، تو محمد کا غلام بن کر آ رہا، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ میرے آدھا گھنٹے کی حاضری ہے، میں اس طرح کا خطیب نہیں ہوں جو بھی کرسی پہ بیٹھتا ہے چھوڑتا ہی نہیں، اور ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں ہاتھ بھی خود ہی لہراتا ہوں، اور خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں۔ آپ خاموش ہو کے بیٹھے رہیں، میں نے آپ کو نہیں کہنا کہ آپ سبحان اللہ بولیں، یہی کو میں نے بند کرا دیے اس وجہ سے کہ میری بات آپ لوگوں تک پہنچے، آپ لوگوں کی سمجھ میں اثر کرے نہ کرے، اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے، اور کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کے 10-20 کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ میری بات توجہ سے دل کے کانوں سے سنیں، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ماشاءاللہ جوان امار میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں تمہیں امانت دینے آیا ہوں، جو دینے جا رہا ہوں، گھر جا کر اپنی فیملی کو بھی یہ امانت دے دینا میری، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا، آدھا گھنٹہ کہا ہے، آدھے گھنٹے کے اندر میں انشاءاللہ اپنے 2 گھنٹے کی گفتگو پوری کروں گا۔ قبلہ میرے اور آپ کے کریم آقا، میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا، میرے قیمتی لفظوں کی قدر کیجئے گا، قیمتی جملوں کی قدر کیجئے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، آقا روتے چلے جا رہے ہیں، آقا روتے چلے جا رہے ہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی، میرے کریم نبی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، میرے کریم نبی روتے چلے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو، میرے کریم نبی کو دیکھا، آقا رو رہے ہیں، آقا چھم چھم، آقا کی آنکھیں برس رہی، قدم چوم کر آج گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے، کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟ آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، خون کے آنسو بہا رہے ہیں، خیر تو ہے آقا، کس وجہ سے آپ روئے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں جوانوں سے مخاطب ہوں، میں بزرگوں سے مخاطب بالکل نہیں ہوں، بزرگوں کے آگے ادباً احتراماً سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آج جوانوں کو تھوڑی دیر کے لیے نئی زندگی دینے آیا ہوں۔ میری باتوں پہ اگر آپ لوگ عمل کریں گے تو آپ کو ایک نئی زندگی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا کے قدم چوم کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آج گزار ہوئے، آقا خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میں بے سرہ سا مولوی ہوں، ہمارے کافی خطبہ حضرات ہیں، جوش مارتے ہیں، سپیکر پھاڑتے ہیں، میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کو چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں، میں پتے کی اور مقصد کی بات کرنے آیا ہوں، آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آدھا گھنٹہ کوئی بڑا ٹائم نہیں ہے، چھوٹا سا نعت خواں بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لے جاتا ہے، تو میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا، اس کے بعد مجھے اجازت۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، او میرے عمر،
رو اس لیے رہا ہوں، تڑپ اس وجہ سے رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل علیہ السلام میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، جب اس کے بال چٹے ہو جاتے ہیں، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیات۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ جب تک بات دل میں جا کے ٹھا نہ لگے نا، بندے کی دل سے سبحان اللہ نہیں نکل۔ میں نے تو آپ لوگوں کو نہیں کہا سبحان اللہ بول، یہ وہ سبحان اللہ ہوتی ہے جو سیدھا عرش پہ جاتی ہے۔ یہ کیا میں آپ کی منتیں کروں بھی سبحان اللہ بولو؟ اللہ۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیات۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، اس میں کوئی تڑپنے والی بات تو نظر نہیں آ رہی، ارمان والی بات تو نظر نہیں آ رہی آقا، یہ تو خوشی والی بات ہے کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مطلب بڈھا عذاب سے بچ گیا۔ آپ کی امت کا جو چٹی داڑھی والا بزرگ ہے، یہ تو خوشی والی بات ہے نا، تو عذاب سے بچ گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ اب میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میرے نبی نے فرمایا عمر، او میرے عمر، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟ سارے بول، بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ جھوٹ بولتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟ ہائے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لوگ تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلے۔ قبلہ چٹی داڑھی تھی گئی ایسی، قبلہ اختر صاحب فرمیندے پیان کے کچھ شرکی ونال میکس کر دیوے، چٹی داڑھی تھی گئی ایسی، کبر تو لتا تھی گئی ہیں، بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آندہ پیا، اور جی میں انشاءاللہ تیری عمر ہے گناہ کرن دی، اگر گناہ کریندہ مر گیوں کبر اچ مالکہ کو کیا موان کے دیکھ۔ اس ویلے سونا مدینی آلہ ناکسیا انہ دانے ڈیہی رات روندہ رہا، قیامت روندہ رہا، کیندے پیچھے تیرے پیچھے، رکوع چروندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے، سجدیاں چروندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے، کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر دیتا، کڑیل نوجوان قربان کر دیتے، علی اصغر قربان کر دیتے، کڑیل نوجوان علی اکبر قربان کر دیتے، کیندے پیچھے تیرے پیچھے۔ اور بے وفا دیکھتے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں ساڑے نال کیا؟ ہائیو پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تائیں حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، او پھڑ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو اجے تا رب بھی نہیں کیتا راضی۔
ساری زندگی دا نچوڑ ایو نکلیا کمائی ایہ نکلی اجے رب نو بھی راضی قبلہ قسم خدا دی چٹی ڈاڑی تھی گئی ہے کبر دلتا تھی گئی ہیں بابا جی جھوٹ بولن تو پھر بھی باز نہیں آندا پیا او جی میں شالا او لکھ تھی میں او تیری عمر جھوٹ بولن دی ہوں میں سونے محمد دا امتی بولیں جھوٹ ہائیو وچ گناہ دے عمران گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی چوری عریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی او لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں نٹھی پر فیض میاں پتہ عمر لگسی جدا آسی منہ دے مٹی جس ویلے منہ دے مٹی آسی اس ویلے پتہ لگسی آسن قبران تے لگسن خبران لگسن صحیح بس کر جی میں انشاءاللہ اے مجمع میں جوان من کافی بیٹھن میں جوانوں کو سونے دی تختی تے لکھنا لا ایک جملہ دے کے ویسا بلکہ نصیحت دے کے ویسا میں آکھنا اے چانا اے نوجوان موت منظور کریں موت منظور کریں لیکن شراب دے نیڑے نہ منی چلو ہی نصیحت عملی کر گلو میاں آج تک گھر گھر شراب عام تھی گئی ہے آج ہر بندہ شراب دے نشے مبتلا ہے مجمع میں کوئی بھی شرابی نوجوان بیٹھا ہوئے میں سید ماں دا پتراں سید باپ دا پتراں تو دے قدم دے ہاتھ لا کے اتنا آکھنا چاہنا اے نوجوان جس ویلے بندہ شراب پیندے وقت او کو پتہ نہیں لگدا اے میری بھین بیٹھی ہے یا میری بیوی بیٹھی آنکھ حیا ختم تھی میں شرم ختم تھی میں غیرت ختم تھی میں جیڑا بندہ شراب پیندے وہ شرم کر سونے نبی دا امتی ہیں 4 نہیں زندگی جیتے کوئی غیرت علی زندگی بغیر تیری 100 سالہ زندگی غیرت تحق نہیں برابر ہے گدڑ دی 100 سالہ زندگی تے شیر دی حق نہیں دی زندگی تے سونے محمد دا امتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نوجوان ہے تیری آنکھ حیا ہونی چاہیے دیئے تیرے اندر غیرت ہونی چاہیے دیئے باب نور نے کلم اٹھائی ایک ڈوڑھا لکھ چھوڑیا کیا خوبصورت ڈوڑھا لکھیا اک دن رکھ دل وچ خوف خدا سیندہ کہیں بندے دا حق پیمے نا رکھ دل وچ خوف خدا سیندہ کہیں بندے دا حق پیمے نا گھبراویں نا کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیمے نا او سچ موتے آنکھیں ظالم نو کریں گردن اصلو نیویں نا او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نا سونے نبی دا امتی غیرت علی زندگی جی مردان لی زندگی جی جوان علی زندگی کوئی حیا بھی کر جی میں شاءاللہ لگتے میں کوئی شرم بھی کر بڑھے باپ دی قیمتی پگڑی قیمتی پگڑی کہیں دے پیران تلے کیوں رو لینا تھوڑا جیدہ احساس کرنا میں 1 گھنٹے کا خطاب کروں نتیجہ پھر بھی وہی قبلہ نقیب محفل صاحب ایک ہی جملے کے اندر امت کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے نوجوان بس اتنا خیال ضرور رکھنا زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ ہرگز نہ کرنا زندگی اس طرح گزار کے مت جانا کہ مرنے کے بعد جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرا یہ سر جھک نہ جائے ہاں ادباً احتراماً جھکا لینا گناہوں کی وجہ سے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اے نوجوان زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا کہ تیرے بڈھے باپ چٹی داڑھی والے باپ کی عزت والی پگڑی تیری وجہ سے کسی کے پاؤں تلے نہ روندی جائے تیری وجہ سے تیرے بڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے دیکھ بھال کے زندگی گزار
او شراب دی گل آئی تو میرے کو مولا حسین دا او جملہ یاد آ گیا. کسی نے آکھا نا اے حسین ابن علی جی میں شالا لکھ تھی میں بال جیونی جوڑی جیوی یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالاں دی جان بھی بچا. آپ نے فرمایا اوے کیا کھوی یزید دی بیعت کرن جڑے کتے لڑے دے وہیں دی بیعت کرن جڑا شرابہ پینے. میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہا میرے ہتھنوں ویکھے نے انہا میرے ہتھنوں میرے نانے محمد نے چمیا ہے اے ہاتھ کٹا تا سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے. رسالت نعرہ تحقیق دم دم نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت. قبلہ میں سونے سونے ہاتھ اٹھائے او ہاتھ جنہ کو سیدہ فاطمہ تو زہرا چم دے رہے او ہاتھ جنہ کو بابا علی چم دا ریا نانا نبی ایک ویری نہیں 1000 ویری چم دا ریا. میرے پیر امام حسین او ہاتھ اٹھائے فرمایا او مجمع آلے او انہا میرے ہتھنوں ویکھے نے انہا میرے ہتھنوں میرے نانے نبی نے چمیا ہے میرے باب علی نے چمیا ہے. ہاتھ کٹا تا سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکتا. ان شراباں پی کے علی علی کرن والیا کچھ سوچے تھا بابا جی اے نوجوان ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ آکھنا آسان ہے اتے عمل کرنا بڑا مشکل ہے. سونا تیرے مرشد امام حسین نے 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کیتی ہے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا. اللہ کرے کچھ سمجھدار میرے مجمع میں بیٹھا ہوئے جے کو میں مخاطب کر کے اپنی گفتگو جاری رکھ سکتا. اے تھکے تو نہیں میں بیٹھے سے اچھا جی میں انشاءاللہ لکھتی میں تیرے مرشد امام حسین نے 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کی تھی شرابی دے ہاتھ نہیں نیتا. 3 دن دی بھوک برداشت کی تھی شرابی دے ہاتھ نہیں نیتا. کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے علی اصغر لٹا دیتے شرابی دے ہاتھ نہیں نیتا. ہاں اپنے جھگیاں اپنے تمبو اپنے کناتاں گھر بار سب کچھ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے. شرابی دے ہاتھ نہیں نیتا اور تو کہہ جی مریدیں حسین بھی کرندہ ودیں تے نال شراباں بھی پیندہ ودیں. تیرے مرشد امام حسین نے شرابی دے ہاتھ دیونا گوارا نہیں کیتا. تیریاں تا یاریاں بھی شرابیاں نال تیریاں تا دوستیاں بھی شرابیاں نال. میں ایک میری وال کڑوا جملہ دے کے ویسا پتہ نہیں کہیں کلو برداشت تھی سی بھی سہی کوئی نہ. میں آکھنا ہے چاہنا اے نوجوان کن کھول سید دے قیمتی جملے کناج پا لکھ تھی میں اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مرے اور اگر نماز دی حالت سے مرے ہو تو مولا حسین دے غلامہ لی موت. موت منظور کریں کسی دی دھی بہن دی عزت تا دشمن نہ بنی کسی غریب دی بہن دی عزت تا دشمن. اس ویلے تک مرسیں کہنا مرسیں اس ویلے تک جب تک انہاں اپنی اکھا نال اپنی دھی بہن کو بے عزت تھیندہ نہ دیکھ سیں. میں جھولی پھیلا کے خیرات منگنا مالک ہر دی دھی بہن دی عزت دی حفاظت جی میں انشاءاللہ قرضی اج نہیں تے کل دے کے مر ہن کاوڑ تے لگی بیٹھی ہو سچ کو مر چین سے غصہ تے لگے بیٹھا ہو سی. میرے ملتان علی سائیڈ تے ونجو نہ سی قبلہ نقیب محفل میرے ماشاءاللہ ثنا خان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے اس سائیڈ پہ جاتے رہتے ہیں. قبلہ ملتان والی سائیڈ پہ تو ایک ٹرین چل گیا رواج چل گیا
جب تک مولوی عوام کو کھریاں کھریاں نہ سناوے مولوی دی تقریر نہیں لگدی. تھوڑی علاقے پتہ نہیں ٹرینڈ چلیا ہے رواج چلیا یا نہیں چلیا. میرے ملتان شریف قبلہ اے رواج عروج دے ہے. جب تک مولوی عوام کو دھووے نام مولوی دی تقریر نہیں لگدی. تے میں ڈردا کہ نہیں عوام میں کو بھی نہ دو چھوڑے. میں کو میڈا دکھ میں کو تیڈا دو. جب تو کھلتے پہ میرے خیال تو زیادہ دھوندے ہو صحیح محمد صلی میں کو میڈا دکھ میں کو تیڈا دکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ جتا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے. میں کو روہی چولستان دا دکھ اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی. میں کو پورے پاکستان دا دکھ جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں. میں کو جون دے قبرستان دا دکھ جڑے مر گئے میں انہاں دے گلا کیویں کراں. میں کو زندے قبرستان دا دکھ پیا لگ دے. بس کر جی میں انشاءاللہ یہ زندگی دے لمحے یہ زندگی کے لمحے آپ کے لیے اور میرے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں کچھ کر لو جوانوں. انہی لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو. انہی لمحوں میں نماز پڑھ لو قرآن پڑھ لو مدینے والے سے وفا کر لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے. معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے. ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح. او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں کون ہماری شفاعت کرے گا. ہمارے پلے ہی کیا ہے صحیح. ہمارے شب و روز دن رات تو گناہوں میں بیتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے دن ہماری راتیں گناہوں میں گزرتی چلی جا رہی ہیں. کون ہماری شفاعت کرے گا. آؤ ایک لمحے کے لیے نا قبلہ زندگی کی چند دنوں کا حساب کتاب لگاتے ہیں. بالفرض 60 سال کی عمر لگا لیتے ہیں. 60 سال کی زندگی لگا لیتے ہیں. قبلہ 60 سال کی عمر میں سے 20 سال تو ویسے ہی سونے میں گزر جاتے ہیں. ظاہر ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو. یہ 60 سال کی عمر میں سے 24 گھنٹے میں مطلب 8 گھنٹے بھی سوئے. 20 سال نکال لیتے پیچھے کتنے رہ گئے 40 سال. 15 سال تو ویسے ہی بالغ ہونے میں گزر جاتے ہیں. پیچھے کتنے رہ گئے. ریاضی آپ لوگوں نے کمزور ہیں نا. پیچھے 25 سال رہ گئے. اچھا قبلہ ان 60 سالوں کے اندر بندہ کھاتا بھی ہے بندہ بوتل بھی پیتا ہے بندہ چائے بھی پیتا ہے بندہ پانی بھی پیتا ہے. 5 سال یہ بھی نکال لیتے ہیں. پیچھے 20 سال رہ گئے. اچھا 60 سال کی عمر میں سے ظاہر بندہ کپڑے بھی پہنتا ہے نہاتا بھی ہے دھوتا بھی ہے غسل بھی کرتا ہے. چلے 5 سال یہ بھی نکال لیتے ہیں. پیچھے کتنے رہ گئے 15 سال. جب زندگی کے آخری ایام آتے ہیں ہاں جب داڑھی چٹی ہو جاتی ہے سفید ہو جاتی ہے بال سفید ہو جاتے ہیں. آخری ایام مطلب 50 سال کے اوپر جب دن آتے ہیں نا ہاں ہاتھ تو ہوتے ہیں مگر ان ہاتھوں میں طاقت. میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے اکھاں کھولنا وہ وقت آنے والا ہے ایک بار پھر میں تیری کمر ٹیڑھی کر دوں گا. وہ وقت آنے والا ہے ایک بار پھر تجھے 4 پئی پہ سلا دوں گا. تیرے ہاتھ تو ہوں گے مگر ان ہاتھوں میں طاقت. بازو تو ہوں گے مگر ان بازوں میں قوت نہیں ہوگی. قبلہ زندگی کے آخری ایام میں 10 سال تو ویسے ہی بندہ 4 پئی پہ پڑا گزار دیتا ہے کہ ابھی آیا موت کا فرشتہ. یہ میں نہ صحیح 10 سال وہ بھی نکال لیتے ہیں. پیچھے کتنے رہ گئے 5 سال رہ گئے ہیں. اے نوجوان ہن اپنا گریبان کھول. ان 5 سالوں کو اپنے سامنے رکھ کے فیصلہ کر کے مجھے بتا کہ ان 5 سالوں کے اندر تو نے رب کو کیا دیا. رب نے تیرے اوپر کرم کتنا کیا. کہ بلا کرم دے انتہا کر چھوڑیے صحیح. کرم دے انتہا کر دیتی. اگر کوئی بندہ کہے شاہ جی میں آپ کو 2 کروڑ روپے دیتا ہوں آپ مجھے دونوں آنکھیں نکال کے دے دو. میں تو نہیں دوں گا میاں. میں کہوں گا اوے کملیاں ہو گئے اتنی بڑی قیمتی آنکھیں 2 کروڑ روپے میں بیچ دو. اچھا میں کسی کو کہتا ہوں میاں میں تمہیں 1 کروڑ دیتا ہوں مجھے یہ جو ناک شریف ہے نا یہی کاٹ کے دے دو. آپ کہیں گے شاہ جی خیر تو ہے یہ قیمتی ناک اربوں روپے کی ناک یہ 1 کروڑ روپے میں بیچ دیں.
کسی کے دل کا بال خراب ہو جائے تو لاکھوں کروڑوں روپے لگا لیتا ہے نا. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ زبان، یہ کان، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ وہ قیمتی مٹیریل ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے کا بکتا ہے. مزے کی بات نہ بتاؤں، اللہ نے مجھے مفت میں دے دیا. سوچنے کی بات ہے نا، اس کا کبھی بل بھی نہیں مانگا. اچھا اور مزے کی بات نہ بتاؤں، ان آنکھوں سے بھی زیادہ، اس زبان سے بھی زیادہ، ان کانوں سے بھی زیادہ، دل، گردوں، پھیپھڑوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سونے محمد کا امتی بنا. وہ ایک فقیر تھا، درویش تھا، 5 وقت کا نمازی تھا. قبلہ اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا، نماز پڑھنے سے روکا. بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، تو نے نماز نہیں پڑھنی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سکھی صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. آپ کے گھر والوں میں سے یا فیملی ممبر میں سے، اپنے محلے میں سے کسی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہو تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے نماز پڑھنے سے روکا ہوگا یا یہ کہا ہوگا بابا جی آپ نے کچھ دنوں کے لیے اپنے سر نیچے نہیں کرنا، ایک جگہ میں پڑے رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آنکھیں کہیں پھر سے خراب نہ ہو جائے. تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا. 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار، عبادت گزار بابا، آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا. بابا جی تو نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ نہیں کرنا. بابا جی گھر آئے، ایک دن گزرا کچھ نہیں کھایا، گھر آئے کھانا پینا چھوڑ دیا، ایک دن گزرا کچھ نہیں کھایا، دوسرا دن بھی گزر گیا کچھ نہیں کھایا، تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو نماز پڑھنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا. بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا اور کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، خدا را اس 5 وقت کے نمازی بابے کا جو جملہ ہے، جواب ہے، وہ دل کے کانوں سے سنیے گا. جب گھر والوں نے کہا بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ہے یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی. بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آ. جوانوں بس میرا آواز ختم ہوا، ایک میٹھی سی حدیث اس کے بعد میری گفتگو ختم. میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا. بس جوانوں بس قصہ مختصر، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو. اٹھو تو نبی نبی کرتے ہوئے، بیٹھو تو نبی نبی کہتے ہوئے، چلو تو نبی نبی کہتے ہوئے، پھرو تو نبی نبی کہتے. قبلہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں پڑھتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں پڑھتا. یا اللہ سارے کام ہم کرتے ہیں، بتا تو صحیح تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کام کرنے سے پاک ہے، مگر سنو ایک کام ایسا ہے جو میرا اللہ بڑے شوق سے کرتا ہے. یا اللہ نماز پڑھیں ہم، زکوٰۃ دیں ہم، حج کریں ہم، سب کچھ ہم کریں، بتا تو صحیح تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا او میرے بندے میں کیوں نہیں کچھ کرتا؟ دیکھ میں تو صبح بھی نبی نبی کرتا ہوں، میں تو شام کو بھی نبی نبی. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تندرستی عطا فرمائے. میرا پڑھنا میرے بھائیوں نے ماشاءاللہ خوبصورت انتظام کیا ہے، یہ انتظام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
اب اگر آپ اٹھیں گے ساری گڑبڑ مچ جائے گی، تو پھر انتظامیہ کی طرف سے جو ہے نا شکوے کی گھنٹی بج جائے گی میرے اوپر کہ شاہ جی آپ اٹھے ہیں تو سارا مجمع اٹھ کھڑا ہوا ہے. آپ اپنی اپنی جگہ میں بیٹھے رہنا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا، آپ لوگوں کی محبت میں سلامت رکھے. فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.